الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العلی العظیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک بالنوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردابی بلا افتاد کشتی غریبانو شکسترات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الحمدللہ مراد پھر ایک مرتبہ اس سیرت مبارکہ کی پیاری محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آئیے کچھ باتیں سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ محفل میں ہم نے اور آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شکم مادر میں صرف 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اور ہمارے آقا کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بڑا طویل سفر، مکے سے نکلنا ہے، مدینے جانا ہے جسے اس دور میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں سے کھجوریں لینی ہے اور کھجوریں لے کر پھر ملک شام میں تجارت کرنی ہے، پھر وہاں سے واپس مکے کی طرف آنا ہے۔ ایک بڑا طویل سفر ہے، اس سفر کو طے کرنا ہی جناب عبداللہ نے۔ اب جناب عبداللہ اس سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور آپ کے نکلنے کا منظر، آپ کے نکلنے کی تاریخ علماء سیر نے کچھ یوں بیان کی ہے، گویا کہ حضرت عبداللہ پہلے ہی سے جانتے ہو، گویا کہ حضرت عبداللہ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جناب عبداللہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ ابھی اس سفر کے بعد مجھے واپس مکہ نہیں آنا ہے۔ گویا جناب عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ اب اس سفر کے بعد واپس مکے والوں سے میری ملاقات نہیں ہونی ہے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ جانتے تھے کہ اسی سفر کے دوران میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جناب عبداللہ نکلتے ہیں، اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، بی بی آمنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نکلتے ہیں، کھجوریں یثرب سے لیتے ہیں، پہنچتے ہیں ملک شام، تجارت کرتے ہیں، اور بڑا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ تجارتی قافلہ جو مکے سے نکلا ہے اب وہ واپس مکے کی طرف آ رہا ہے۔ تجارت مکمل ہو چکی ہے، لیکن راستے میں مدینے کے قریب میں جہاں جناب عبد المطلب کا ننیال تھا وہاں سرور کائنات تشریف لائے۔ اس وقت سرور کائنات کے والد گرامی جناب عبداللہ تشریف لائے۔ اس وقت آپ بڑے بیمار تھے، آپ کو شدید بخار تھا، اور اس بخار کے عالم میں کم و بیش 1 مہینے تک آپ اسی مقام پر رہے۔ آپ نے قافلے والوں کو جمع کیا، جناب عبداللہ نے جو
مکے کا قافلہ تھا اور سب سے کہا کہ اب تم لوگ آگے روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ملک شام سے لے کر میں یہاں تک جیسے تیسے کر کے پہنچ چکا ہوں، مگر اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہاں سے میں آگے سفر نہیں کر سکتا، اس لیے تم لوگ مکہ چلے جاؤ اور مجھے یہیں پر آرام کرنے کے لیے رہنے دو۔ اب اہل مکہ سے جو قافلہ آیا تھا مکے سے، وہ لوگ واپس مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ادھر مکے والوں کا حال یہ ہے کہ جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر جناب عبداللہ بھی آ رہے ہیں، بی بی آمنہ انتظار کر رہی ہے کہ جناب عبداللہ آنے والے ہیں، پورا اہل مکہ انتظار کر رہا ہے، سب کی نظریں اسی بات پر ہے کہ جناب عبداللہ واپس آنے والے ہیں، اس لیے کہ جناب عبداللہ پورے مکے والوں کی آنکھوں کے نور بنے ہوئے تھے، پورا مکہ جناب عبداللہ سے محبت کرتا تھا۔ اب مکے والے انتظار کر رہے ہیں، یہ قافلہ جب مکے پہنچا، جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بی بی آمنہ کی نظریں جناب عبداللہ کو تلاش کر رہی ہے، اہل مکہ جناب عبداللہ کو تلاش کر رہے ہیں، مگر جناب عبداللہ اس قافلے میں نظر نہ آئے۔ جناب عبداللہ کا نظر نہ آنا یہ مکے والوں کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا۔ انہوں نے جب پوچھا تو قافلے والوں نے خبر دی کہ جناب عبداللہ کی طبیعت سخت علیل ہے، اور جناب عبد المطلب سے کہا کہ وہ یہاں آپ کے جو ننیال کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہے، سخت بخار کے عالم میں ہے۔ جیسی جناب عبد المطلب نے یہ سنا، جناب عبداللہ کے بھائی جناب حارث کو بلایا اور انہیں فوراً کہا کہ جاؤ آپ عبداللہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کے معاملات کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو اور پھر ہمیں باخبر کرتے رہنا۔ جناب حارث تیزی کے ساتھ مکے سے نکلتے ہیں، اپنے بھائی جناب عبداللہ کے پاس جانے کے لیے نکلتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ جناب حارث وہاں پہنچتے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جناب عبداللہ دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں۔ آپ کا دنیا سے انتقال کر جانا، آپ کا دنیا سے چلا جانا یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ اس باپ سے پوچھے جس کا جوان بیٹا عین جوانی کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اس باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور بیٹا ہو اور وہ بھی عبداللہ جیسا با کردار بیٹا، عبداللہ جیسا با اخلاق بیٹا، عبداللہ جیسے آنکھوں کا نور بیٹا، ایسا با کردار بیٹا عین جوانی کی حالت میں محض 25 یا 26 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جائے، آپ اندازہ تو کریں باپ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ جناب عبد المطلب جب خبر سنتے ہیں غموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ بی بی آمنہ نے جب خبر سنی کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت بی بی آمنہ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، کہ جب آپ کا وصال ہوا جناب عبداللہ کا تو اس وقت بی بی آمنہ نے باضابطہ اپنے شوہر کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا جسے علماء سیر نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ بتہا کے چاند کے ڈوبنے سے اپنے شوہر کو تشبیہ دیتے ہوئے بی بی آمنہ نے پورے واقعات کو لکھا ہے، جناب عبداللہ کے تذکرے کیے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ موت کی آخری سانس تک بی بی آمنہ اپنے شوہر کو یاد کرتی رہی، جناب عبداللہ کو یاد کرتی رہی، اسی غم کے اندر مبتلا رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ابھی شکم مادر میں ہے، ابھی صرف 2 مہینے میں حضور کو اپنی ماں کے شکم میں آنے کو، اور آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، آپ کے والد کا وصال ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی حضور کو یتیم بنا دیا گیا ہے، یتیم بنا کر کے حضور کو بھیجا جا رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر بات میں راز موجود ہوتا ہے، ان رازوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دنیا کے کروڑوں دانش مند اگر ایک جگہ مل جائے تب بھی وہ اللہ کے راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے ہر کام میں راز ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ جناب عبداللہ کا دنیا سے چلے جانا اور حضور کو یتیم پہلے ہی بنا دینا، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہے جسے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ مگر آئیے ایک بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر عوام تو عوام ہے، اپنے وقت کے امام اعظم بھی ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کون امام جعفر صادق؟ مولا علی کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام محمد باقر، اور
انہی کے شہزادے امام جعفر صادق ہے، وہ امام جعفر صادق کہ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جب امام اعظم سے کوئی پوچھتا بڑھاپے کے عالم میں کہ امام اعظم آپ کی عمر مبارکہ کتنی ہے، وہ امام اعظم جن کے چہرے کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بڑھاپے کی منزل میں ہے، اور جب کوئی عمر پوچھتا تو امام اعظم کہتے کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ پوچھنے والا کبھی ہنس دیتا، کبھی مسکرا دیتا، لیکن چونکہ بات امام اعظم کر رہے ہیں، پوچھتا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ تو بڑھاپے کی منزل میں ہے اور اپنی عمر صرف 2 سال بتاتے ہیں۔ تو امام اعظم جواب دیتے ہیں کہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں، میں انہی 2 سالوں کو اپنی زندگی تصور کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر امام اعظم کو، اگر امام جعفر صادق کے وہ 2 سال نہ ملے ہوتے تو فرماتے کہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ امام اعظم جن کی شاگردی ملنے پر فخر کرے، وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات ہے، وہ امام جعفر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم دنیا میں آنے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس روایت کو الاتقان اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں روایت موجود ہے۔ سیرت الانبیاء کا مطالعہ کریں، اس میں روایت موجود ہے۔ امام زہری بھی لکھتے ہیں، امام ابو زہرا بھی لکھتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور کو یتیم بنا کر کے دنیا میں جو بھیجا جا رہا ہے، اس کی 3 وجوہات بالکل اظہر ہے، 3 وجوہات بالکل ظاہر ہے۔ وہ 3 وجہ کون سی ہے؟ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں حضور کو یتیم بنا کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے، پہلی وجہ یہ ہے، اندازہ کریں پہلی وجہ یہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، اپنے حبیب کی توقیر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، فرماتا ہے میرے محبوب کی خوب تعظیم کرو، میرے محبوب کی خوب توقیر کرو۔ اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم قرآن میں دیتا ہے، اپنے حبیب کی توقیر کا حکم دیتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ تعزرہ و توقیرہ میں جو یہاں پر تعظیم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ کتنا اہم صیغہ ہے۔ ہمیں جب سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے ہمارا رب تو کہتا ہے وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر خوب سلام بھیجو، ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ گویا کہ ہمارا اللہ ہمیں آداب مصطفیٰ سکھا رہا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں ادب رسول سکھا رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بات کیسی کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں سوال کیسا کرنا ہے، یہ بھی ہمارا پروردگار سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اللہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے بات کیسی کرنی ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے آپ سورۃ الشعراء اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ آپ سورہ محمد پڑھیں تو ہمیں ادب رسول سکھایا جا رہا ہے، آپ سورۃ البقرہ پڑھیں تو ہمیں ادب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے۔ غرض کے پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں ادب رسول سکھایا ہے، ہمیں تعظیم رسول سکھایا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھے دین تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے، اور جو تعظیم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ بے دینی اختیار کرتے ہیں۔ دین تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے، دین تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے، دین تو تعظیم رسول کا نام ہے۔ اب اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم لوگوں کو دے رہا ہے۔ اگر حضور کے والدین موجود ہوتے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر حضور کے والدین ہوتے تو دنیا یہ دیکھتی کہ دونوں عالم کا مالک و مختار پیغمبر ہے لیکن اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ دنیا دیکھتی کہ پوری دنیا اس نبی کی تعظیم کرتی ہے مگر یہ نبی اپنے والدین کی تعظیم کر رہا ہے۔ دنیا نبی کو اپنے والدین کی تعظیم کرتا دیکھتی، ارے میرے آقا کا حال تو یہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب دائی حلیمہ آتی تو میرے آقا اپنی مدثر والی چادر ان کے استقبال کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں جس نے صرف دودھ پلایا ہے اس کی تعظیم کا یہ عالم ہے، اگر بی بی آمنہ ہوتی تو تعظیم کا عالم کیا ہوتا، اگر جناب عبداللہ ہوتے تو تعظیم کا عالم کیا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں حضور اپنی مدثر والی چادر دائی حلیمہ کے لیے بچھا رہے ہیں، اگر والدین ہوتے تو تعظیم کا عالم کیا ہوتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا میرے حبیب کی تعظیم کرے مگر بظاہر میرا حبیب کسی کی تعظیم نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بنا کر کے دنیا میں بھیجا کہ پوری دنیا ادب رسول بجا لائے، پوری دنیا حضور کی تعظیم کرے مگر میرا حبیب کسی کی تعظیم نہ کرے، میرا حبیب بظاہر کسی کی توقیر نہ کرے۔ یہ پہلی وجہ امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دور میں حضور دنیا میں تشریف لائے حضور کی آمد سے پہلے یتیموں کے حالات بڑے خراب تھے، یتیموں پر ظلم کیا جاتا تھا، یتیموں کو
کو ستایا جاتا تھا، یتیموں کو مارا جاتا تھا، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ امام جعفر فرماتے ہیں اس دور کے اندر سب سے زیادہ مظلوم ترین قوم یتیموں کو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ جب یہ یتیم بن کر آئیں گے انہیں یتیموں کا درد پتا ہوگا، پھر یہ یتیموں کو سینے سے لگانے والے ہوں گے، یہ یتیموں کے مددگار ہوں گے، یہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہوں گے، یہ یتیموں کو خوشیاں بانٹنے والے ہوں گے۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میرے آقا نے یتیموں کو کیسا سہارا دیا ہے، یتیموں کو کیسا نوازا ہے۔ کیا تو پہلے یہ حال تھا کہ یتیموں کو جھڑکا جا رہا تھا، یتیموں کو یتیموں پر ظلم کی جا رہا تھا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ ان بے دینوں کو نہیں دیکھتے جو ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں؟ یہ یتیموں کو جھڑکنے والی قوم ہے، یتیموں کو دھتکارنے والی قوم ہے۔ گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دور میں یتیموں کو جھڑکا جا رہا تھا، بلکہ آپ قرآن پاک کا جائزہ لیں، سورہ فجر کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم پر ذلت آئی ہے، یہ جو تم رسوا ہوئے اس زمانے میں، اور یہ جو تمہاری روزی تنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ۔ اللہ فرماتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے، تم یتیموں کا ادب نہیں کرتے، اس لیے تم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، تم یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے، اس لیے تمہاری روزی تنگ کر دی گئی ہے۔ گویا کہ اس دور میں یتیموں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی۔ اس دور میں اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بنا کر کے بھیجا تاکہ میرا حبیب جب دنیا میں یتیم بن کر جائے گا اسے یتیموں کا درد پتا ہوگا، پھر یہ یتیموں کو خوشیاں بانٹے گا۔ پھر میرے آقا نے کیسی خوشیاں بانٹی، آئیے دیکھیں۔ میرے آقا سرور کائنات اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اپنے حجرے سے نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورا مجمع اور پورے مسلمان عید کی خوشیاں منا رہا ہے، ہر کسی کے چہرے پر خوشیاں ہے، لیکن میرے آقا دیکھتے ہیں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے جس کے چہرے پر غم کے آثار ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ گویا کہ پوری دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے، مگر یہ بچہ اپنے ماضی کے غموں میں الجھا ہوا ہے، اپنے ماضی کے غموں میں اٹا ہوا ہے۔ سرور کائنات دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی مایوسی کا شکار ہے، مایوسی میں مبتلا ہے، اتنے میں ایک کرن چمکتی ہے، روشنی چمکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دین کے اجالے میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے، اس لیے کہ آفتاب رسالت تشریف لا رہے تھے، سرور کائنات آ رہے تھے، سورج کو نور دینے والے رسول آ رہے تھے۔ میرے آقا آئے، میرے آقا نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بیٹے بات کیا ہے، تم مایوس کیوں ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس بچے نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، کہتا ہے تمہیں کیا غرض میرے مسئلے سے، تمہیں کیا معلوم میری مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عید کی خوشیاں بھی نہیں مناؤ گے، کہ عید کا تہوار بھی نہیں مناؤ گے؟ وہ بچہ کہتا ہے عید کی خوشیاں تو وہ منائے جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ موجود ہو، جس کے ماں باپ سلامت ہو، عید کی خوشیاں تو وہ منائے۔ میرے والد تو جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، میری والدہ کا تو وصال ہو چکا ہے، بھلا یتیموں کے لیے بھی کوئی خوشی کا دن ہے، بھلا یتیم بھی کبھی عید مناتا ہے؟ جیسے اس نے یہ جملے کہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم خوشیاں مناؤ گے، یقیناً خوشیاں مناؤ گے۔ جیسے بچے نے جملے سنے، بچہ پلٹ کر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، مدینے کے تاجدار ہے، اور میرے آقا مسکرا رہے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدموں میں وہ بچہ گر جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے آقا اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اب میرے آقا اس بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہاں پر صدیق انتظار کر رہے ہیں، عمر انتظار کر رہے ہیں، عثمان والی انتظار کر رہے ہیں، بلال و سلمان انتظار کر رہے ہیں، پورے عاشقوں کا مجمع انتظار کر رہا ہے حضور آئیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے۔ لیکن سرور کائنات ایک یتیم بچے کے دل کو خوش کرنے کے لیے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو غسل دیا جائے، اسے اچھے سے تیار کیا جائے، اچھا لباس پہنایا جائے۔ بچے کو غسل دیا جاتا ہے، لباس پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، سرما لگایا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا اس بچے سے ارشاد فرماتے ہیں اے بچے بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں محمد تمہارا باپ کہلاؤں، عائشہ تمہاری ماں کہلائے، حسن و حسین تمہارے
بھائی کہلائے۔ جیسے اس بچے نے یہ سنا، وہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آتے خوشی کے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر محمد میرے باپ کہلائے، عائشہ میری ماں کہلائے، اور حسن اور حسین میرے بھائی کہلائے، تو میرے آقا یہ تو میری یتیمی کی معراج ہو جائے گی، یہ تو میری قسمت کی معراج ہو جائیں گی۔ اب دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کے تاجدار اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو حضور کی ایک طرف حسن اور حسین چل رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یتیم بچہ میرے نبی کا ہاتھ تھام کر چل رہا ہے۔ گویا کہ اس دن تمام بچوں نے دل میں یہ ارادہ کیا ہوگا، یہ سوچا ہوگا کہ کاش ہمارے بھی باپ جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں بھی نبی کا ہاتھ پکڑنے کا موقع مل جاتا، نبی کے دامن کو تھامنے کا موقع مل جاتا۔ میرے آقا نے یتیموں کو کیسا سینے سے لگایا ہے، کیسا نوازا ہے۔ مجھے علامہ ثاقب رضا مصطفی یاد آ گئے۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی بڑا پیارا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انگریز عیسائی نے اسلام قبول کیا، اسلام کے دامن میں آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے کس بات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، آخر وجہ کیا ہے کہ تم مسلمان بن گئے، تو وہ انگریز عیسائی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا، آپ کی زندگی پڑھ رہا تھا۔ وہ انگریز کہتا ہے ایک واقعے کو میں نے پڑھا، بس اسی واقعے کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا واقعہ کون سا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ایک صحابی رسول ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرا بچہ صبح سے نظر نہیں آ رہا ہے، میرا بچہ گم ہو چکا ہے، میرے آقا میں اسے تلاش کر رہا ہوں مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے آقا آپ دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے، میرا بچہ مجھے نظر آ جائے۔ ابھی میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے، اتنے میں خبر آئی کہ تمہارا بچہ مل چکا ہے، تمہارا بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کیوں ملا؟ آیا اس بارگاہ میں ہے، اس بارگاہ میں آیا ہے کہ اس بارگاہ میں نگاہیں اٹھتی ہیں، قبلہ بدل جاتا ہے۔ اب حضور نے بھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے تھے کہ خبر آتی ہے تمہارا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فلاں مقام پر ہے۔ یہ صحابی نے جیسے ہی سنا اٹھے اپنے جگہ سے اور فوراً اپنے بچے کے پاس جانے لگے۔ میرے آقا نے رکایا اور رکا کر ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، جب تم جاؤ اپنے بچے کے پاس اور اپنے بچے کو آواز دو تو تم اپنے بچے کو اس کا نام لے کر کے پکارنا، اے میرے بیٹے کہہ کر مت پکارنا، اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا بلکہ اس کے نام کے ساتھ پکارنا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں میرے آقا یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا شہزادہ ہے، یا رسول اللہ پھر میں اسے بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں میرے سرکار؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بات بالکل صحیح ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا شہزادہ ہے، اسے بیٹا کہہ کر پکارا جائے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب تم وہاں جاؤ گے کیونکہ تم صبح سے اس سے بچھڑے ہوئے ہو، تم کافی وقت سے اس سے دور ہو، جب تم جاؤ گے اور جب تم اپنے بچے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارو گے تو تمہارے اس جملے میں بلا کی محبت ہوگی، ایک عجب کیفیت ہوگی، اور جب تم یہ محبت بھرا جملہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارو گے، ہو سکتا ہے کہ ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، وہاں کوئی یتیم بچہ بھی موجود ہوگا۔ جب تم اپنے بچے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارو گے تو کسی یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کاش میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتا۔ وہ انگریز عیسائی کہتا ہے بس میں نے اس بات کو پڑھا کہ جو پیغمبر ایک یتیم بچے کے دل کو ٹوٹنے نہیں دیتے وہ پوری انسانیت کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں، وہ پوری انسانیت کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ عیسائی کہتا ہے بس میں نے یہی بات پڑھی اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائے حضور نے یتیموں کو کیسے نبھایا ہے، یتیموں کے دل کا کیسے خیال رکھا ہے۔ یہ دوسری بات امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں حضور کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا گیا تاکہ یتیموں کو خوشیاں بانٹے، یہ یتیموں کا سہارا بن جائے۔ اب تیسری بات امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دور جو تھا مکے والوں کا، وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں لوگ اپنے باپ داداؤں کے نام پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں فلاں دادا کا پوتا ہوں، میں فلاں ماں کا بیٹا ہوں۔ لوگ اپنے باپ داداؤں کے
کے نام پر فخر کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بنا کر اس لیے بھیجا۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا میرے حبیب کے وسیلے سے ان کے ماں باپ کو پہچانے، مگر ان کے ماں باپ کے وسیلے سے میرے حبیب کو نہ پہچانا جائے۔ پوری دنیا پہچانے ان کے ماں باپ کو، لیکن میرے حبیب کے وسیلے سے پہچانے۔ اور یہی بات حضرت آمنہ بھی جانتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ نے بوقت وصال یہ کہا تھا کہ ہر دنیا کے اندر ہر زندہ مردہ ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میرے اس بچے کی برکت سے میرا نام قیامت تک باقی رکھا جائے گا، میرا نام ہمیشہ باقی رکھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو یتیم بنا کر جو بھیجا گیا، اس کی 3 حکمتیں امام جعفر صادق نے یہ بیان فرمائی ہے۔ بیر کے وقت کافی ہو چکا ہے، ادھر ابھی حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں ہے، پورا مکہ غم کے ماحول میں حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، پورے مکے کے اندر غم ہے، بنی ہاشم غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جناب عبداللہ غم سے نڈھال ہے۔ ایسے غم کے ماحول میں ایک خوشی کی کرن دوڑتی ہے، اور وہ کرن کیا ہے؟ خبر پھیلتی ہے کہ بی بی آمنہ امید سے ہے، بی بی آمنہ حمل سے ہے، ان کے یہاں پر اب کوئی شہزادی کی ولادت ہونے والی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی، اب پوری بنی قریش کے اندر خوشیوں کی خبریں پھیل گئی، پورے لوگ خوشیاں منانے لگے، ایک خوشی کی کرن چمکتی ہے، اس لیے کہ جناب آمنہ کا حال یہ ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ جب سرور کائنات میرے شکم میں تشریف لائے تو مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میں حمل سے ہوں، میں امید سے ہوں، احساس تک نہ ہوا، اس لیے کہ عام طور پر دوسری عورتوں کو حمل کے دوران جو تکلیف ہوتی ہے، بی بی آمنہ کہتی ہے مجھے وہ تکلیف محسوس نہ ہوئی، مجھے معلوم تک نہ ہوا۔ کہتی ہے کہ جب حضور کو پہلا مہینہ میرے شکم میں ہوا، جب نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا اور پہلا مہینہ تھا، کہتی ہے میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ بلکہ غنودگی کے عالم میں دیکھا، یعنی نیند اور بیداری کے بیچ کی کیفیت میں نے یہ دیکھا کہ بڑے حسین و جمیل چہرے والے، بڑے قد والے، بڑے خوبصورت ہے، چہرے سے نور نکل رہا ہے، وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے آمنہ مبارک ہو، تم آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہو، تمہاری گود میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آنے والے کہتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا باپ آدم ہوں، مجھے دنیا آدم کہتی ہے۔ ابھی کہتے ہیں پہلا مہینہ ہے حضور کو، اور حضرت آدم آ کر کے بشارت سنا رہے ہیں۔ اس پر بس نہیں، کہتی ہے کہ جس سال حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، یعنی حضور علیہ السلام شکم مادر میں ہے اور دوسرا مہینہ ہے، پھر ایک نورانی چہرے والے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں کہ تم اللہ کے آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہو۔ بی بی آمنہ پوچھتی ہے میں نے ان سے کہا پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں آدم کا بیٹا شیش ہوں، مجھے شیش کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کیا واقعات رونما ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام۔